السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے آیت نمبر 33 اور 34 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، آیت نمبر 33 کا جو پہلا ٹکڑا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا حکم بیان کیا ہے جو انسانی سماج و معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ اس سے پہلے جب اس آیت کریمہ اور اس صورت کریمہ کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس سے پہلے، تو اس میں ہم نے بتلایا تھا کہ یہ جو صورت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام نازل فرمائے ہیں جو احکام اسلامی سماج و معاشرے کے لیے بالکل ضروری ہے، اور یہ سارے احکام اس پس منظر میں نازل ہوئے کہ جب منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پاکیزہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جو پاک دامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پاک دامن بیوی، بالکل سب سے چہیتی اور پیاری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جب تہمت لگایا تو آگے بھی ایسا ہو سکتا ہے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اور اسلامی سماج و معاشرے کے جو مسلمان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں وہ عورت ہیں، ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام یہاں پر بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یہ حکم ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سامعین کرام، آج بھی سماج و معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے جو نکاح کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے نوجوان صحابی تھے جن کے پاس طاقت نہیں تھی کہ وہ شادی کر پاتے۔ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یہ حکم دیا ہے کہ اور وہ لوگ جو نکاح کی طاقت نہیں پاتے وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطلق حکم بیان کیا ہے۔ مطلق حکم کیا بیان کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی طاقت اور استطاعت نہ ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ پاک دامنی کیسے اختیار کرنا ہے، سماج و معاشرے میں کیسے بالکل پاک صاف رہنا ہے، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 25 میں کیا فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی آزاد اور مسلمان عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اب مسلمان عورت سے شادی کرنا ہے، آزاد مسلمان عورت سے شادی کرنا ہے تو ہمارے پاس استطاعت بھی ہونی چاہیے۔ استطاعت کس چیز کو ہونی چاہیے کہ جب ہم شادی کریں گے تو ہم اس کا مہر ادا کر سکیں، جب ہم شادی کریں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور آدمی جڑے گا، اس کی پوری ذمہ داری میرے سر پر ہے، اس کو کھلانا پلانا۔ تو اگر اس چیز کی طاقت کوئی آدمی نہیں رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتلایا کہ اگر آزاد مومنہ عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے ہو تو تم میں جو غلام ہے، جو لونڈی ہے، جس کے تم مالک بنے ہو، تم اس سے شادی کر لو۔ یاد رکھیے، شادی کرنے کے لیے شریعت میں کفو ہے، اور کفو کیا ہے کہ اگر آزاد عورت ہے، آزاد مرد ہے تو آزاد عورت سے شادی کرے، لیکن اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جو لونڈی ہے، دیکھیے غلام ہوتا ہے جو مرد ہوتا ہے، مرد غلام کب ہوتا ہے؟ جب
جنگوں میں اس کو قید کر کے لایا گیا، وہ مرد غلام ہوتا ہے، اور جو عورتیں جنگوں میں قید ہوتی ہیں وہ عورت لونڈی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آزاد مومنہ عورت سے شادی کرنے کی تمہارے پاس طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو لونڈی جو ہے جس کے تم مالک ہو اس سے تم شادی کر لو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، تم یہ نہ سمجھو کہ تم نے لونڈی سے شادی کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم لوگوں میں کون زیادہ ایمان والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے جنس ہو، تم دونوں ایک دوسرے کے جنس ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کتنے ایمان والے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اگرچہ وہ عورت لونڈی ہے لیکن تم ایک دوسرے کے جنس سے ہو، لہذا جو ان کے مالک ہیں ان سے اجازت لو، اس سے شادی کرو، شادی کرنے کے بعد جو اس کا حق مہر ہے معروف طریقے سے اس کو بھی ادا کرو، لیکن شادی کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو لونڈی ہو وہ پاک دامن ہو، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے عاشقی کرنے والی نہیں ہو، بلکہ پاک دامن ہو، پاکیزگی اختیار کرنے والی ہو، اچھی اور نیک سیرت ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایسی عورت سے جو لونڈی ہے اس سے جب تم شادی کر لو، اور شادی کرنے کے بعد اگر وہ بدکاری کرے تو جو آزاد عورت کی سزا ہے اس کا آدھا کس کی سزا ہے؟ لونڈی کی سزا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ آزاد عورت اگر شادی شدہ ہو اور اگر وہ بدکاری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا، لیکن سنسار کا آدھا نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے اہل علم نے کہا ہے شریعت کی روشنی میں کہ اس کو 50 کوڑے لگیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ جو حکم دیا گیا ہے سبھی کے لیے نہیں بلکہ ایسے مرد کے لیے جو آزاد ہوں، شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، جو گناہ میں پڑنے کا جن کو اندیشہ ہو، وہ شادی کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے رکھے، پاک دامن بنائے رکھے۔ لیکن اللہ نے مزید آگے کہا وہ ان تصبروا خیر لکم، اگر تم صبر کرو تو زیادہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر شادی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو صبر کرنا ہے، اگر صبر نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی عورت سے شادی کرنا ہے جو لونڈی ہو، کیونکہ اس سے کم خرچ پڑے گا، اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو شریعت اسلامی ہے، جو اسلامی شریعت ہے، یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر مقام کے لیے۔ آج کے ڈیٹ میں غلام اور لونڈی کا چلن نہیں، یہ پرتھا ختم ہو گیا، غلامی کی پرتھا آج کے ڈیٹ میں نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی نوجوان آدمی ہے جو شادی کرنے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، اور آج کل تو زیادہ تر ایسے ہی ہے، کیونکہ 20 سال میں 22 سال میں لڑکوں کی شادی نہیں ہوتی ہے۔ لڑکے شادی کب کرتے ہیں؟ جب وہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا۔ دیکھیے صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی روایت جو کل ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہا، کیا کہا؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہو وہ شادی کرے، تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت ہو، استطاعت ہو، پیسہ کوڑی بھی ہے اور صحت مند بھی ہے تو شادی کر لے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید حکم دیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کو نکاح کرنے کی اور شادی کرنے کی طاقت تو اس کو کیا رکھنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں روزہ رکھنا چاہیے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وہ خواہشات کو ختم کرے گا۔ آج بھی جو نوجوان لڑکا ہے جو بھی پڑھ لکھ رہا ہے، اگر اس کے جذبات قابو میں نہیں رہ رہے ہیں تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اسلامی طریقہ کیا ہے؟ اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صبر دے گا، اس کے اوپر طاقت دے گا، اس کی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی اللہ تعالیٰ قوت دے گا۔ دیکھیے امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام اکرمہ سے روایت کیا، امام اکرمہ نے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اس کی تفسیر میں امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے خواہشات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، اور اگر کسی عورت کو، کسی لڑکی کو دیکھا، اس کے جذبات بھڑک گئے، تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کے پاس جائے اور اپنی خواہش کو پوری کرے۔
لیکن اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہشات کو کچل دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کو خیر و بھلائی سے نوازے گا۔ امام اکرمہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کو دیکھے، زمین و آسمان کی سلطنت کو دیکھے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو پاک دامن بنائے رکھ۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمان بندوں اور بندیوں سے یہ حکم دیا ہے، ان کو بندیوں کو یہ حکم دیا ہے، ان کو یہ ترغیب دی ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، پہلے تو نکاح کرو، اور اگر نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور پاک دامنی اختیار کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں غور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے پاک دامن بنائے رکھ، اپنا بندہ بنائے رکھ۔ سامعین کرام، ابھی اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد والی آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی، ان آیتوں میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا